لیکن اب ہم بات کریں گے کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، یعنی کہ کیو ڈی اے کی، جس نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی دن میں 1 ارب روپے سے زائد آمدن حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ آمدن لنک سریاب روڈ پر کیو ڈی اے کی ملکیتی کمرشل دکانوں کی شفاف نیلامی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ کیو ڈی اے کے مطابق یہ کامیابی ادارے کی شفافیت، مؤثر انتظامی صلاحیتوں اور مالی استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت کی عکاس ہے۔ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس کامیابی سے صرف کیو ڈی اے کے مالی مسائل میں کمی آئے گی، بلکہ یہ بلوچستان کے دیگر سرکاری اداروں کے لیے بھی ایک مثبت مثال ثابت ہوگی۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد۔ خلیل، کیا کیو ڈی اے کی جانب سے 1 ارب روپے سے زائد کی ریونیو جنریشن واقعی ایک ہسٹورک اچیومنٹ ہے یا پھر محض ایک وقتی فائنینشیل بوسٹ ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ گزشتہ 15 سال سے خسارے میں چل رہا تھا، اور ان کے جو ملازمین کی تنخواہیں وہ بھی ماہانہ 15 کروڑ روپے حکومت بلوچستان گرانٹ اینڈ ایڈ کی صورت میں ان کو دیتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہاں پہ بیڈ گورننس، کرپشن اور جتنے بھی پروجیکٹس آئے ہیں کوئی کیو ڈی اے کی، ان میں بے انتہا کرپشن ہو گئی، لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ گیا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ گڈ گورننس لائیں گے، اچھے افسران کو لائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے صرف جو ان کی سریاب روڈ کے قریب ان کا آفس ہے، اس کے قریب ان کے پلانٹ تھے جہاں پہ انہوں نے جس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں نے کوئی 25-30 سال سے اس پہ قابض تھے، اور کسی طرح ہر طرح کے جو ہے حربے کیو ڈی اے کے افسران اور عملے نے اپنائے، لیکن وہ خالی کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ لیکن ایک اچھا افسر آیا جس نے ایک ٹیم بنائی، اس نے نہ صرف یہ قبضہ چھڑایا بلکہ ان کو نیلام بھی کیا، اور کیو ڈی اے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ 1 ارب روپے ایک دن میں جمع ہوا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کیو ڈی اے کی اسکیمیں تھیں، ان کے جو کمیونٹی ہال سے آپ اندازہ کریں کہ 20-20 سال 30-30 سال سے وہ ہالز بنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اب ان کو بھی جو ہے نیلام کیا گیا ہے، اور ان سے بھی ایک بڑی رقم جو ہے وہ آمدنی سے ان کی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ اور ہمیں جب ہم نے اس حوالے سے بات کی، اور جو عمل تھا وہ انتہائی شفافیت سے ہوا، اس میں میڈیا کے نمائندے تھے، اس میں نیب کے نمائندے تھے، اس کے دیگر جو احتسابی ادارے ان کے نمائندے بھی اس نیلامی میں موجود تھے، اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جو ہے یہ جائیدادیں جو ہے نیلام کیے گئے، اور کیو ڈی اے کے اکاؤنٹ میں 15 سال بعد 1 ارب روپے آیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ خلیل صاحب، یہ جس آکشن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اگر اس آکشن کی میں بات کروں تو کیا واقع ہی یہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ تھی، اور اس کا پروسیس کیا تھا؟ کیا اس پروسیس کو پبلک کے سامنے بھی رکھا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انتہائی شفاف طریقے سے یہ عمل میں آیا۔ تقریباً جو نیلامی کا عمل ہے اس سے 15 سے 20 دن پہلے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں کوئٹہ شہر کے، اس میں بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پہ بھی اشتہارات چلائے گئے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی مہم چلائی گئی، اور اس پہ پھر جہاں میں نے کہا کہ احتسابی ادارے، میڈیا نمائندگان اور نیب کے نمائندے شامل تھے، وہاں عوام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہ ایک میرج ہال میں جو ہے یہ تمام نیلامی کا عمل جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور وہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو پلاٹ نیلام کیا گیا، کمرشل پلاٹ، اس پہ جو قابض لوگ تھے وہ بھی وہاں آ گئے، اور ایک بہت بڑا جھگڑا وہاں پہ شروع ہو گیا، تلخ کلامی ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ کیو ڈی اے کے افسران اور عملہ جو ہے وہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہر صورت میں یہ نیلامی کریں گے اور اپنے ادارے کو جو ہے وہ نقصان سے نکالیں گے۔ اور اس صورتحال کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آکشن میں تمام انویسٹرز کو یکساں مواقع دیے گئے ہیں، اور کسی مخصوص گروپ کو اس کا فائدہ حاصل کرنے نہیں دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ کیونکہ ہم بھی وہاں موجود تھے، اور ہم نے بھی دیکھا کہ کوئی مخصوص گروپ نہیں تھا، اوپن نیلامی تھی، بولی شروع ہوئی، اور اس کے بعد مختلف طرف سے جو ہے وہ آکشن کیا، لوگ حصہ لیتے رہے، اور آخر کار جو 1 ارب روپے جس پارٹی نے دی اس کو یہ ایوارڈ کر دیا گیا۔ اسی طرح جو کمیونٹی سینٹرز تھے نیلام کیے گئے پورے سال کے لیے، ان کی بھی اوپن بولی لگائی گئی، اور وہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی بولی جو ہے لاکھوں روپے میں آئی، اور اس کی بھی آمدنی جو ہے وہ کیو ڈی اے
کے خزانے میں جمع ہوئی. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا, کیونکہ بلوچستان سے کوئی اچھی خبریں نہیں آتی, چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ گڈ گورننس کے حوالے سے ہو, لیکن یہ ایک اچھی خبر تھی اور اس نے کلک کیا, لہٰذا اس کو ہم نے اپنے پروگرام میں بھیجا. آپ دیکھیں کہ اس خبر, یہ جو آمدنی ہوئی اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے انتہائی اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیو ڈی اے کو آئندہ 25 سے 30 سال کے لیے کوئٹہ کا جو ماسٹر پلان ہے وہ تیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ سریاب روڈ پہ کوئی 62 ایکڑ زمین ہے جس پہ 32 ایکڑ پہ ایک جنگل زو بنایا جا رہا ہے, وہ منصوبہ 9 ارب روپے کا, وہ بھی انہیں ایوارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو 32 ایکڑ زمین بچتی ہے اس پہ کمرشل ہب بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے, اور یہ جو ٹارگٹ ہے یہ بھی کیو ڈی اے کو دے دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 25 ارب سے روپے 30 سال سے آمدن کے بعد کیو ڈی اے نے مطلب فیوچر ڈیولپمنٹ کا پورا پلان تیار کر لیا ہے, اسی طرح سے ہے. جی ہاں بالکل, مطلب کیونکہ کوئٹہ شہر کا ایک ماسٹر پلان بنایا جا رہا تھا, کیونکہ کوئٹہ شہر ایک بے ہنگم شہر کی جو ہے وہ صورتحال اختیار کر گیا ہے. اب کیونکہ ماضی میں بھی یہ جو کوئٹہ ڈیولپ ہوا تھا تو اس کا ماسٹر پلان کیو ڈی اے نے بنایا تھا. اب یہ پھر ذمہ داری کیو ڈی اے کی ٹیم کو دی گئی ہے کہ وہ 2030 سے لے کے 2055 تک کا جو ہے وہ ماسٹر پلان کوئٹہ شہر کا صوبائی دارالحکومت کا بنائیں, اور وہ تیار کیا جا رہا ہے. اور اس پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ انتہائی جدید طرز کا ماسٹر پلان ہوگا جس میں کوئی اپنی مرضی سے 1 انچ پہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. وہاں پہ جو دکان بنے گی, وہاں پہ جو ہاسپٹل بنے گا, وہاں پہ جو اسکول بنے گا, وہ کیو ڈی اے کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکے گا. تو یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ان پہ بہت بڑے اعتماد کا اظہار ہے کہ, اور ان کو مزید جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیموں کے منصوبے بھی دیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کیو ڈی اے کی کوئٹہ شہر میں کوئی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے جس پہ لوگ قابض ہیں. اب ان کو خالی کرانے کے لیے بھی آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ رہائشی اور کمرشل اسکیمیں شروع کی جا سکے, تاکہ جو کوئٹہ میں رہائش کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. جب ہم نے اس حوالے سے ڈی جی کیو ڈی اے سے بات کی کہ آپ نے 1 ارب روپے تو آپ تو یہ پھر 5-6 مہینے میں جو ہے خرچ کر دیں گے اپنی ملازمین کی تنخواہوں پہ, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اس کو پلان کیا ہے صرف 20% جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں خرچ ہوگا, جبکہ 80% جو اس پیسے کا ہے وہ جو کیو ڈی اے کی مختلف اسکیمیں, رہائشی اسکیمیں, ان کو مکمل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کا اعتماد ہم پہ بحال ہو اور ہم دوبارہ سے جو ہے شہر میں نئے منصوبے شروع کر سکیں. یہ جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے, یہ ریونیو کیو ڈی اے کے فائنینشیل کرائسس کو کتنا سہارا دے گا؟ کیا مستقل طور پر ختم کر دے گا ان کرائسس کو, یا پھر مزید ریفارمز کی ضرورت ابھی بھی باقی ہے؟ بالکل جی, یہ ایک انیشیٹو ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 15 سال سے جو ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے, اور 15 سال سے جو تنخواہیں وہ حکومت بلوچستان گرانٹ کی صورت میں ان کو دے رہی ہے جو کہ 20 کروڑ روپے بنتی ہے. تو یہ ایک انیشیٹو ہے, اور اس پہ جو ٹیم اس وقت کیو ڈی اے میں موجود ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا اچھا رزلٹ ہوتا ہے. اور جتنی بھی ہمارے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں جس میں ہاؤسنگ اسکیمیں, اور خصوصاً جو ہزار گنجی میں کئی سو ایکڑ پہ جو سبزی منڈی اور ٹرک اڈا اور بس اڈا ہے, اس میں جہاں بہت زیادہ کرپشن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بھی سیدھا کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو قبضہ کی گئی زمین ہے اس کو خالی کرائیں گے اور اس کو بیچیں گے. تو یہ جو 1 ارب ہے اس کی بجائے ہمیں 100 ارب بھی مل سکتے ہیں اگر ہم اپنے پروجیکٹس پہ کام کریں تو. اور ہمیشہ کے لیے ہم نے پلاننگ کی ہے کہ یہ نقصان کا ازالہ کیا جائے اور کیو ڈی اے کو خسارے سے نکالا جائے اور عوام کا اعتماد اس پہ بحال کیا جائے. کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے کیو ڈی اے کے منصوبوں میں کرپشن ہوئی, جس طرح پلاٹوں کی ہیر پھیر ہوئی, لوگوں کو یہ پلاٹ کاغذات تو دے دیے گئے لیکن ان کو پلاٹ نہیں دیے گئے, تو اس کی وجہ سے لوگ بہت کم کیو ڈی اے پہ اعتماد کر رہے تھے, اور اس کی جو نئی منصوبے آئے تھے اس میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن اب اس طرح کے عمل شروع کیے گئے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو, اور وہ جو کیو ڈی اے کی اسکیمیں ان میں انویسٹ کریں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے, کراچی میں کے ڈی اے ہے, اور لاہور میں ایل ڈی اے ہے. اس کی اسکیموں پہ جب کوئی اس کی اسکیمیں آتی ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں آ جاتی تھی. لیکن اب سے کچھ سال پہلے ہی ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے کیو ڈی اے نے شروع کیا تھا, زرغون ہاؤسنگ اسکیم. مطلب اس کرپشن کی وجہ سے اور نااعتمادی کی وجہ سے اس میں کوئی پلاٹ لینے پہ بھی تیار نہیں ہے, اور اب آج کل جو اس کے ریٹ ہیں وہ عام اسکیموں سے بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں.